ہیلو، ویلکم بیک ٹو امیگرینٹ مائنڈ سیٹ. اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ آئی آر سی سی نے ریسنٹلی ایکسپریس انٹری میں ایک بہت میجر چینج اناؤنس کیا ہے. ایک نیا رول اناؤنس کیا ہے جو کہ آج تک تقریباً 8-9 سال سے ایکسپریس انٹری جو چل رہی ہے اس میں کبھی اس طرح کا چینج اناؤنس نہیں ہوا. سو بیسکلی ایکسپریس انٹری جو ہے وہ اٹس ون آف دا مین روٹ ٹو پی آر فار کینیڈا. اس کا تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا ہی. پوائنٹ بیس سسٹم ہوتا ہے. لائک آپ کا جو بھی ایج، ایجوکیشن اور آپ کی ایکسپیرینس، آپ کی لینگویج، ان سب کو ملا کے ایک اسکور بنتا ہے. جنرل جو بھی اس اسکور کو میٹ کرتا ہے اس کو آئی ٹی آ جاتا ہے، اور نارمل جو چیز ہے. اب بیسکلی 31 مئی کو ابھی ریسنٹلی آئی آر سی سی نے ایک بل جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا، اس کو C-19 کہتے ہیں. اور یہ ابھی تک کی کینیڈین امیگریشن اوور آل آپ کہہ لیں گے سب سے میجر چینج ہے. کینیڈا نے کبھی بھی اپنا سوشل اور اکنامک نیڈس کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی چینج کسی پروگرام میں نہیں کی. سو بیسکلی جو انہوں نے اب جو لا انٹروڈیوس کیا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایک کیٹیگری بیسڈ ڈراز ہوں گے. جس طرح پہلے تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کوئی فائنانس میں ہیں، تو سب کا ایک ہی ڈرا ہوتا تھا. مگر اب انہوں نے جو ہے کیٹیگری بیسڈ ڈراز انٹروڈیوس کیے ہیں. ابھی انہوں نے 82 آکوپیشنز جو کہ 5 کیٹیگریز میں 82 آکوپیشنز ہیں وہ انٹروڈیوس کیے ہیں. سب سے پہلا جو میں نے بھی کہا کہ سوشل نیڈس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے آپ کے فرینچ اسپیکنگ جو لوگ ہیں، جو فرینچ اسٹرانگ ہے، جن کی فرینچ، جس طرح نارملی آپ کی انگلش اگر اچھی ہے تو آپ کے زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں، تو اسی طرح اگر آپ کی فرینچ اچھی ہے، لائک اف یو اسپیک فرینچ، تو آپ کو پرائورٹائز کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ چیزیں جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں جو انہوں نے اناؤنس کی ہیں. ہیلتھ کیئر ہے، اس میں ٹریڈز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ہے، ٹرانسپورٹ آکوپیشنز بھی ہیں. وہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ہیں. سو بیسکلی اور 31 کو یہ انہوں نے لا جو ہے انٹروڈیوس کیا، اور وہ اس پہ اتنا افیکٹولی کام کر رہے ہیں کہ اتنا کوئکلی کام کر رہے ہیں، لائک اٹس اے سرپرائز. سو انہوں نے 5 جولائی کو پہلا ڈرا کر بھی دیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پہلا ڈرا جو کیا جو کیٹیگری بیسڈ یا آکوپیشن بیسڈ ڈرا جو کیا وہ ہیلتھ کیئر کا کیا تھا، اور اس میں انہوں نے 500 آئی ٹی ایز آلریڈی دے دی ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ 500 جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلس تھے، جن میں ڈفرینٹ ٹائپ کے سارے پروفیشنز آ جاتے ہیں، 500 انہوں نے انویٹیشنز دے دی ہیں. اور ان کمنگ ڈیز وہ 1500 انویٹیشنز اور دیں گے صرف ہیلتھ کیئر کے جو پروفیشنلز ہیں ان کو. اب اس میں 3-4 چیزیں ہیں. جس طرح ایک تو ڈرا ہو گیا آپ کا جو صرف اسپیسیفک کیٹیگریز کا ڈرا ہوگا. ٹھیک ہے. یا وہ ہیلتھ کیئر کا ہوگا، یا ٹریڈس کا ہوگا، یا ٹرانسپورٹ والوں کا ہوگا. مگر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بلینڈڈ کیٹیگریز کا جو ڈرا ہے وہ بھی ہوگا کہ لیٹ سے اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے 1000 ای ٹی اے دینے ہیں، تو اس 1000 میں سے 200 ہیلتھ کیئر والوں کو دیں گے، اور 200 وہ ٹرانسپورٹ والوں کو دے دیں گے، 300 وہ دے دیں گے اسٹیم جو آپ کی سائنس ٹیکنالوجی ہے ان کو دے دیں گے، کچھ 200 ایگریکلچر والوں کو دے دیں گے. تو دوسری چیز یہ ہوگی کہ مکسڈ بلینڈڈ بٹ کیٹیگری بیسڈ. تیسری چیز یہ ہے کہ جنرل بلینڈڈ ہوں گے، کہ اس میں ہیلتھ کیئر والوں کا بھی سیم ہی آپ کا CRS کٹ آف ہوگا، آپ ٹرانسپورٹ میں آپ کا تب بھی سیم ہوگا، سب کا سیم ہی ہوگا. اور سب جو بھی اس پوائنٹ اسکور کو میٹ کرے گا وہ اس کو آئی ٹی آ جائے گا. اب اس میں ایک اور چیز مزے کی یہ ہے، مطلب گڈ نیوز ان کے لیے جو ان 5 کیٹیگریز میں، یا فرینچ اسپیکنگ 6 کیٹیگریز آپ کہہ لیں ان میں فال کرتے ہیں، کہ نارملی جو لاسٹ کٹ آف اسکور تھا جو جنرل ڈرا کا وہ تھا تقریباً 486. ٹھیک ہے. مگر جو ہیلتھ کیئر کا ہوا وہ تھا 475. ٹھیک ہے. تو مطلب 10 پوائنٹس کم، اور پرائیورٹائز بھی ان کو کیا، تو ان کے لیے یہ ایک گڈ نیوز ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ کیٹیگریز بتا دیتا ہوں. کیٹیگریز کے آگے آکوپیشن اس میں کون کون سے آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کا آ جاتا ہے ہیلتھ کیئر. اس میں آڈیولوجسٹ، اسپیچ لینگویج کائروپریکٹرس، ڈینٹسٹ، ڈائٹیشنس، ایجوکیشن کاؤنسلرس، جنرل پریکٹیشنرس، فیملی فزیشینس، انسٹرکٹر آف پرسن ود ڈسیبلٹیز، کہ اگر آپ ڈسیبل لوگوں کو پڑھاتے ہیں وہ بھی اب آپ کے لیے ایک ایج ہے.
اور اس کے بعد آپ کے لائسنس پریکٹیکل نرسز آ جاتی ہیں, مساج تھراپسٹ آ جاتے ہیں, میڈیکل لیبارٹری اسسٹنٹس آ جاتے ہیں, ٹیکنالوجسٹ آ جاتے ہیں میڈیکل لیبارٹریز میں جو ہوتے ہیں, نرس پریکٹیشنرز اس میں آ جاتی ہیں, آکیوپیشنل تھراپسٹ آ جاتے ہیں. یہ کافی سارے ہیں, میں آپ کو میجر بتا رہا ہوں. فزیشین اسسٹنٹس آ جاتے ہیں, مڈ وائفس آ جاتی ہیں, الائڈ ہیلتھ پروفیشنل آ جاتے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی اس میں جو ہیں وہ انکلوڈیڈ ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسٹیم کی طرف. اسٹیم میں آپ کا جو ہے آئیں گے لینڈسکیپ آرکیٹیکٹس بھی آ جاتے ہیں اس میں, انفارمیشن سسٹم اسپیشلسٹ بھی آ جاتے ہیں اس میں, انجینئرنگ مینیجرز بھی آ جاتے ہیں اس میں, ڈیٹا انالسٹ بھی آ جاتے ہیں. اس کے بعد کمپیوٹر سسٹم ڈیولپرز اور پروگرامرز, ان کے لیے بھی ایک اچھی اپرچونیٹی ہے, وہ بھی آ جاتے ہیں. کمپیوٹر انجینئرز بھی آتے ہیں بٹ سافٹ ویئر انجینئرز اور ڈیزائنرز نہیں آتے, ٹھیک ہے. سول انجینئرز آ جاتے ہیں اور بزنس سسٹم اسپیشلسٹ آ جاتے ہیں. پھر آپ کا آ جاتا ہے جی ٹریڈز میں آپ کے پاس کون کون سے آکیوپیشنز ہیں. مشین فٹرز آ جاتے ہیں, ایلیویٹر کنسٹرکٹرز آ جاتے ہیں, ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل انسٹالرز اینڈ سروسز آ جاتے ہیں, کارپینٹرز اور پلمبرز بھی آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ, ان کے لیے ایک اسپیسیفک ڈرا ہونا لائک اٹس اے گڈ تھنگ, ٹھیک ہے. مگر شاید پہلے آپ کو پرائیورٹائز نہیں کر رہے تھے, مگر اب اپنی اکنامیکل اور سوشل نیڈس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سارے جو ہیں پروفیشن اس میں ایڈ کیے. میں اس کا لنک نیچے لگا دوں گا, یہ کافی زیادہ ہیں, آپ پھر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا پتا آپ بھی اس میں کسی میں فال کر رہے ہوں, تو اٹس اے گڈ نیوز فار یو. اکثر لوگ جو 10-15 پوائنٹ سے 5-10 پوائنٹ سے پچھلے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایج کی وجہ سے پوائنٹس کم ہو رہے ہیں, یہ وہ, تو ان کے لیے شاید آپ کے لیے اپرچونیٹی جو ہے اس میں وہ ڈیولپ ہو جائے. پھر آ جاتا ہے جی ٹرانسپورٹ پہ. ایئر کرافٹ اسمبلرز آ جاتے ہیں اس میں, ٹرک ڈرائیورز آ جاتے ہیں, گڈ نیوز ہے. جتنے بھی ہمارے سکھ بھائی ہیں جن کو کینیڈا جانے کا بہت شوق ہے ٹرک چلانے کا, ان کی بھی شاید وہ سنی گئی ہے. اور واٹر ٹرانسپورٹ آ جاتی ہے, ڈیک آفیسرز آ جاتے ہیں, ایئر ٹریفک کنٹرولرز آ جاتے ہیں, یہ ایک اچھی چیز ہے. پائلٹس, فلائٹ انجینئرز, فلائنگ انسٹرکٹرز, اور اس کے بعد ریلوے کارمین بھی آ جاتے ہیں, مینیجرز ان ٹرانسپورٹیشن بھی آ جاتے ہیں. اب جو لاسٹ اس میں ہے, لاسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے جی ایگریکلچر اور ایگری فوڈس کی. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں اپنی اکنامک نیڈ کو دیکھتے ہوئے وہ اس سیکٹر پہ کافی کام کر رہے ہیں. ایون دو کچھ اور پروگرامز بھی انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں, ان کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے. مگر اس میں جو 3-4 آکیوپیشنز آتے ہیں ایگریکلچر کے, وہ یہ ہیں کہ بچرز ہیں, ریٹیل اینڈ ہول سیل میں جو کام کرتے ہیں, ایگریکلچر سروس کانٹریکٹرز ہیں, فارم سپروائزرز بھی ہیں, اور اس کے بعد کانٹریکٹرز ہیں, سپروائزر, لینڈسکیپنگ گراؤنڈز مینٹینر, ہارٹیکلچر. تو یہ کچھ آکیوپیشنز تھے اور یہ کچھ کیٹیگریز تھیں. ہاؤ ایور اسٹل آپ کو وہ کرائٹیریا میٹ کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان آکیوپیشنز میں ہیں تو آپ کو شاید وہ بغیر پوائنٹس کے, آپ کے کم پوائنٹس بھی ہیں تو اٹھا لیں گے. نہیں, پوائنٹس اسٹل ہیں, کمپٹیشن اسٹل ہے. مگر یہ ہے کہ اگر پہلے ایک جنرل ڈرا میں سے آپ سے 1-2 پوائنٹ زیادہ ہوں کسی کے اور وہ پک ہو جاتا تھا, تو اب وہ نہیں ہوگا. اب وہ اسپیسیفکلی آپ کو ہی وہ جو ہے وہاں سے اس پول میں سے اٹھائیں گے. تو یہ آپ کے لیے ایک ایج ہے, بینیفٹ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی یہ جو 6 کیٹیگریز انہوں نے بتائی ہیں, یہ صرف 2023 میں یہ 6 رہیں گی. 2023 کے اینڈ پہ وہ جو IRCC ہے, جو کینیڈا کا امیگریشن سسٹم ہے, وہ اپنی پارلیمنٹ میں پھر سے جو ہے وہ بتائیں گے کہ اچھا 2023 میں ہم نے یہ پروفیشنلز جو تھے اسپیسیفکلی ہائر کیے یا ان کو ITA دیا. اب 24 کے لیے وہ ڈفرینٹ پروفیشنز, یا تو وہ ڈفرینٹ پروفیشنز ٹوٹلی ڈفرینٹ انٹروڈیوس کریں گے. تو لیٹس سے اگر آپ آپ ایڈمن میں ہیں, مارکیٹنگ میں ہیں, فائنانس میں ہیں, یا انشورنس میں ہیں, بینکنگ سیکٹر سے ہیں, تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا. پروبیبلی نیکسٹ سال جو ہے وہ آپ کا سال ہو سکتا ہے, کیا پتہ وہ آپ کا جو وہ ہے پروفیشن ہے یا آپ کا آکیوپیشن ہے اس کو وہ اسپیسیفک ڈراز میں ڈال دیں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی ہے, اور آئی ہوپ اٹ ہیلپس. سو تھینک یو سو مچ.